بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے زنا کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا کے اندر زنا کرتا ہے، کوئی بندی زنا کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں اور زنا سے دور رہنے سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان کو وہ راستہ، وہ طریقہ بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ جس میں اس برائی کا اندیشہ ہو، جس میں زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زانی کو آخرت میں 3 عذاب دیے جائیں گے اور اس دنیا کے اندر بھی 3 عذاب دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے 3 ان سزاؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس کو سزائیں مرنے کے بعد ملیں گی، یعنی میدان حشر کے اندر۔ سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے نہایت ہی سختی کے ساتھ حساب لیں گے۔ یعنی جو دنیا کے اندر زنا کرتا رہے گا اور ایک بار نہیں کئی بار کرے گا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب زناکار مرد یا زناکار عورت اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے سختی سے حساب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اور جس بندے سے سختی سے حساب لیا جائے گا تو سمجھ لیجئے اس کا جہنم میں جانا کنفرم ہو جائے گا، وہ پھر اس کو جہنم میں جانے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، جو مرد بھی مسلمان اور عورت اس کے اندر مبتلا ہے، ان کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے ساتھیوں سے، ایسے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو اس گناہ کے اندر، جو اس برائی کے اندر مبتلا ہو۔ اس لیے کہ اگر ہمارا حساب سخت لے لیا گیا تو پھر ہم بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو پہلی سزا یہ ہو گئی کہ اس کا حساب و کتاب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اس کو دوسری سزا یہ ہے کہ اس کو دوزخ کے اندر نہایت ہی سخت تکلیف دی جائے گی، نہایت ہی سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی جو اور بندے بھی ہوں گے جو کسی اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، کسی کا حق کھا لینے کی وجہ سے، کسی کا حق مارنے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین اس کو دوزخ کے اندر نہایت ہی سخت سزا دیں گے، نہایت ہی سخت تکلیف دیں گے۔ اور تیسرا عذاب اور تیسری سزا جو اس کو ملے گی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے اور ایسے مرد سے اور ایسی عورت سے نہایت ہی سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں اور اس کی شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 عذاب ہوئے اور یہ 3 سزائیں ہیں جو اللہ رب العالمین اس کو مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے 3 ایسی سزاؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس کو اس دنیا کے اندر دی جائیں گی۔ سب سے پہلی سزا اور سب سے پہلا عذاب جو اس کو اس دنیا کے اندر دیا جائے گا کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ یعنی جو عمر کے اندر برکت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی سی زندگی کے اندر بڑے اچھے اعمال کر جاتا ہے، بڑے اچھے کام کر جاتا ہے، مسجدیں بنا جاتا ہے، مدرسے بنا جاتا ہے، غریب بچیوں کی شادی کروا جاتا ہے۔ تھوڑی سی عمر کے اندر، تھوڑی سی زندگی کے اندر زناکار کو
اگر بڑی سی بڑی عمر دے دی جائے لیکن وہ اس طرح کے اچھے اعمال نہیں کر پاتا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں ان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عمر کی برکت ختم ہو جائے، پھر وہ خیر سے دور ہو جائے، بھلائی سے دور ہو جائے۔ دوسری سزا اور دوسرا عذاب جو اس کو اس دنیا میں دیا جائے گا وہ یہ کہ تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جائے گا، مفلسی میں مبتلا کر دیا جائے گا، فقیری میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کا بڑا سا بڑا کاروبار ہوگا، بڑا سا بڑا بزنس ہوگا، بڑی سی بڑی تجارت ہوگی، ایک دن آئے گا کہ اس کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا اور کاروبار گھٹتا جائے گا، اس کی بے چینی بڑھتی جائے گی، اس کا سکون ختم ہوتا جائے گا، اس کا چین ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور تیسرا عذاب اور تیسری سزا جو اس کو اس دنیا کے اندر ملے گی وہ یہ کہ اس کی عزت اور آبرو ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو بندہ اس گناہ کو کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو نیلام کر دیں گے کہ جو بندہ اس گناہ کو کرے گا اور اس کام میں مبتلا رہے گا، مشغول رہے گا، ہمیشہ یہ کام کرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں تیسرا عذاب یہ دیں گے کہ اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو ختم کر دیں گے۔ لوگ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے، لوگ اس کے بارے میں اچھا خیال نہیں آئیں گے۔ لہذا میں کہنا چاہوں گا کہ جو مرد اور عورت اس برائی کے اندر، بدکاری کے اندر مبتلا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی، ایمان والوں کی، اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔